لیکچرار اردو آن لائن یوٹیوب چینل کے تمام سبسکرائبرز السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے، اس سے مسکراتے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح پڑھتے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے اہم ویڈیو ہے۔ کن کے لیے اہم ویڈیو ہے؟ بالخصوص ان تمام امیدواروں کے لیے جو کہ ایس ایس کے انٹرویو کے شیڈول کا انتظار کر رہے تھے۔ جی ہاں، ایس پی ایس سی کے زیر انتظام، سندھ پبلک سروس کمیشن کے زیر انتظام جو تحریری امتحان ہوا تھا غالباً جون کو ہوا تھا، اور تحریری امتحان کا نتیجہ بھی آ چکا تھا، اور نتیجے میں جن خوش نصیب امیدواروں کے نام رول نمبر آئے تھے، یعنی جنہوں نے تحریری امتحان پاس کر لیا تھا، ان کا انٹرویو، جی ہاں کب ہونا ہے انٹرویو، اس تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شیڈول آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ آپ ایس پی ایس سی کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں، آفیشیل ویب سائٹ پر یہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، شیڈول کے مطابق انٹرویوز جو ہوں گے وہ کہاں کہاں ہوں گے؟ انٹرویوز 2 شہروں میں ہوں گے، میل اور فیمیل کے حوالے سے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ فیمیل کے کب ہیں اور میل کے انٹرویوز جو ہیں وہ کب ہیں۔ تو آپ کی اسکرین کے سامنے تاریخ بھی نظر آ رہی ہوگی کہ انٹرویوز کا آغاز کب سے ہے؟ 23 اکتوبر 2023 سے۔ جی ہاں، یہ وہ تاریخ ہے جب انٹرویوز کا آغاز ہوگا۔ کہاں پر آغاز ہوگا؟ حیدرآباد سے آغاز ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور کراچی میں جو پہلا دن ہے انٹرویو کا وہ ہوگا 30 اکتوبر۔ اچھا، اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کس کا انٹرویو کب ہے، یا کس کا انٹرویو کراچی میں ہوگا، کس کا انٹرویو حیدرآباد میں ہوگا؟ تو اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ ایس پی سی نے ابھی تک اس شیڈول کا آغاز نہیں کیا، نہیں دیا وہ شیڈول ابھی تک، کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا انٹرویو حیدرآباد میں ہوگا یا کراچی میں ہوگا، وہ یعنی رول نمبر وائز شیڈول ابھی تک نہیں آیا۔ اور ایک اور اہم بات، اور وہ اہم بات کیا ہے کہ آپ میں سے، یعنی کامیاب امیدواروں میں سے جنہوں نے تحریری امتحان پاس کیا ہے، ان میں سے اگر کسی نے ڈاکومنٹس مکمل نہیں بھیجے ہوتے تو ایس پی ایس سی عموماً ریجیکشن لسٹ جاری کرتا ہے اس سبجیکٹ کے حوالے سے، اور اس میں بتاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ نہیں بھیجا، وہ 7 دن کے اندر بھیج دیں۔ تو ابھی تک اس طرح کی کوئی لسٹ نہیں آئی، جو کہ آج کل میں ہو سکتا ہے کہ آ جائے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ ویب سائٹ پر ضرور نظر رکھیں، اور کس طرح وہ ریجیکشن لسٹ جو ہوگی اس کو دیکھنا ہے، اور کس طرح ڈاکومنٹس مکمل کر کے بھیجنے ہیں، اور کیا کیا بھیجنا ہے ڈاکومنٹس کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہمارے چینل پر ایک مکمل ویڈیو موجود ہے، آپ ویڈیوز میں جائیں اور وہاں سے اس کا لنک بھی آپ کو ملے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس شیڈول کے حوالے سے بات کریں تو دیکھیں جی، شیڈول کا جو آغاز ہے وہ 23 اکتوبر 2023 سے ہے، یعنی سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے انٹرویوز جو ہوں گے روزانہ 30 امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے، اور 23 تاریخ سے آغاز ہے۔ اس کے بعد ٹیوزڈے، پھر اس کے بعد 24، 25، 26، 27، اور پھر 2 دن کا گیپ ہے، یعنی سیٹرڈے اور سنڈے، اور اس کے بعد 30، 31، اور پھر 1 نومبر تک یہ چیز چلی جاتی ہے، یعنی انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ تقریباً 30 امیدواروں سے انٹرویوز لیے جائیں گے۔ اچھا، کراچی میں بھی پہلے دن پر بھی 30 امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے، دوسرے دن پر بھی تعداد جو ہے وہ 30 ہے، اور تیسرے دن پر جو تعداد ہے وہ ہے 21۔ اچھا، فیمیل کے حوالے سے دیکھیں تو فیمیل کی جو انٹرویوز ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے کراچی سے، حیدرآباد سے نہیں ہو رہا، جبکہ میل کے جو انٹرویوز ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے حیدرآباد سے۔ آپ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا انٹرویو کہاں پر ہوگا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے فارم فل کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پر اپنا ڈیزائرڈ سٹی لکھا ہوا ہوتا ہے، آپشن سلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں چونکہ فلاں شہر سے تعلق رکھتا ہوں، لہٰذا اگر وہاں پر سینٹر موجود ہے تو میرا وہاں پر
مطلب تحریری امتحان کے لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ تو عموماً جو حیدرآباد سے یا سکھر سے یا اس طرح کراچی سے جو تعلق رکھتے ہیں، تو بالخصوص حیدرآباد اور کراچی یہ 2 سینٹر ہی ہوتے ہیں۔ تو سکھر اور اس طرح کے دیگر جو بھی شہر ہیں ان کے انٹرویوز عموماً حیدرآباد میں ہوتے ہیں اور باقی کے کراچی میں۔ لیکن گزشتہ انٹرویوز جو ہوئے، یعنی لیکچرار اردو کے جو انٹرویوز ہوئے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ آئی کہ خواتین جن کا تعلق ان شہروں سے تھا ان کے انٹرویوز بھی کراچی میں ہوئے۔ تو کراچی میں ہوں یا حیدرآباد میں ہوں کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ کی تیاری کتنی ہے، آپ نے محنت کتنی کی ہے، آپ نے کوشش کتنی کی ہے۔ وہ دن ہوتا ہے جب یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کی محنت آپ کو کامیاب کرواتی ہے، آپ کو کامیابی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے محنت کی ہو، یقینی طور پر آپ نے محنت کی ہوگی۔ تو یہ شیڈول جو آ چکا ہے یہ آپ کے لیے ایک طرح کا الارم ہے کہ دیکھیں جی اب ٹائم آلموسٹ کمپلیٹ ہوا، جو تیاری آپ نے کی، جو بھی سلسلہ رہا، اور اب دیکھیں کہ جو انٹرویوز ہوئے تھے اس کے نتیجے بھی آ چکے ہیں۔ یعنی ایک نتیجہ تو میں نے دیکھا باٹنی کا، وہ انٹرویو بھی ہوا تھا ابھی حال ہی میں، چند ہی دن ہوئے ہیں، اور آج یا کل اس کا رزلٹ بھی آ گیا۔ تو اسی طرح آپ کا رزلٹ بھی انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا۔ آپ کے انٹرویوز جیسے ہی ختم ہو جائیں گے تو آپ کا رزلٹ بھی آئے گا۔ تو محنت کیجئے، جو ایریاز آپ کے رہتے ہیں جن کی تیاری آپ نے نہیں کی یا اچھے سے نہیں کی، ان کی تیاری بہترین انداز سے کر لیجئے، اور اب سمارٹ اسٹڈی کیجئے، یعنی تمام چیزوں کو جو آپ نے پڑھی ہیں ان کو دہرا لیجئے، اور زیادہ اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ 10-15-20 منٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے انٹرویو کا، اس میں آپ کی شخصیت، آپ کا لباس، آپ کا انداز گفتگو، آپ کی نالج، آپ کی معلومات، آپ کا ٹیلنٹ، ان تمام چیزوں کی، آپ کو کانفیڈنس، اعتماد، ان تمام چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سنبھالنا اور بہترین انداز سے اپنے آپ کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی جو معلومات ہے، جو آپ کی ذہانت ہے، اس کو پیش کرنا جو ہے وہ کمال کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے آپ پر اعتماد رکھتے ہیں اور اپنی ذہانت پر آپ کو اعتماد ہے تو یقینی کامیابی ہوتی ہے انشاءاللہ آپ تمام لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے محنت کی ہے۔ ان سب کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں۔ کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے، جس بھی حوالے سے سوال ہو، تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بالخصوص ویب سائٹ کو بار بار دیکھیں، کیونکہ ویب سائٹ پر اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، شیڈول اگر چینج بھی ہوتا ہے تو تاریخیں اگر تبدیل ہوتی ہیں تو وہ بھی آ جاتا ہے، اور ریجیکشن لسٹ آتی ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تمام اسٹوڈنٹس نے، تمام امیدواروں نے تمام کاغذات بھیج دیے ہوں اور ریجیکشن لسٹ نہ آئے، یہ بھی پاسبل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑتا ہے۔ تو اپنی تیاری کو دیکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، محنت کیجئے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ آپ سب کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ حافظ۔